السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ناول ہے وفا میری ضد بائے فرحت شوکت۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہیلو۔ وہ ابھی آفس سے گھر لوٹا تھا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے لاؤنج کی طرف بڑھا تھا جب دائیں ہاتھ میں موجود سیل پر ماما کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً فون کان سے لگایا۔ کیسے ہو عدید؟ دوسری طرف سے اس کی آواز سنتے ہی ماما نے بے تابی سے اس کی خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور پاپا کا بلڈ پریشر نارمل ہوا یا نہیں؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوٹ کو صوفے کی طرف اچھالتے ہوئے پوچھا، پھر خود بھی سنگل صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ کر ٹائی کی ناٹ کو ڈھیلی کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اور اللہ کا شکر ہے اب تمہارے پاپا بھی نسبتاً بہتر ہیں۔ تم سناؤ کہ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے انداز میں خالصتاً ماؤں والی فکر نمایاں تھی۔ کہا تو ہے میں ٹھیک ہوں، پھر بار بار کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیوں اس وقت ان کی یہ تشویش اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہاری ماں ہوں بیٹا، اور تم ہم سب سے دور اکیلے ہو تو کیا اس میں پریشان نہیں ہوں گی میں؟ اس کے لہجے سے چھلکتی ناراضگی کو بآسانی محسوس کر گئیں، تبھی نرمی سے بولیں، سوری۔ جلد ہی اسے اپنے رویے کا احساس ہوا تو فوراً ہی معذرت کر ڈالی۔ عدید ایک بات کہوں؟ تھوڑی دیر بعد باتوں کے دوران انہوں نے استفسارانہ انداز میں محبت سے بھرپور لہجے میں کہا، مبادا وہ ہمیشہ کی طرح ہتھے سے نہ اکھڑ جائے۔ جی کہیے۔ وہ تھکی بند آنکھوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے دھیرے دھیرے سے ہلاتے ہوئے بولا، تم جرمنی ہمارے پاس آ جاؤ اور یہیں آ کر اپنا بزنس۔ ان کی اس بات پر بند آنکھیں ایک دم کھل گئیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس بات پر چڑ سا گیا، تبھی اس نے بات کاٹ کر تیزی سے گویا ہوا، میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، میں پاکستان بالکل ٹھیک ہوں اور میں یہیں رہوں گا۔ اس کے علاوہ میرا بزنس یہاں اچھی طرح سٹیبل ہو چکا ہے۔ ایسے میں سب کچھ ختم کر کے جرمنی آ جاؤں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اینڈ یو نو ویری ویل ماما، یہاں کسی کی وجہ سے نہیں ہوں، اور کس کی وجہ سے ہوں یہ آپ جانتی ہیں۔ آخری بات کہتے ہوئے اس کا لہجہ کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ مزید کچھ نہ بول سکا اور خاموش ہو گیا۔ یقیناً ماں کی بھی اس کیفیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ چپ ہو گئیں، اور پھر چند ثانیے بعد وہ کمزور سی آواز میں گویا ہوئیں، اس کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ اور پھر بھی تم اسے ماما پلیز کلوز دس ٹاپک ناؤ، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے اتنا کہہ کر فوراً ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی اور پھر دکھتے سر کو صوفے کی پشت سے گرا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے پاکستان آئے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان 2 سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہوا ہو جب وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نہ بھٹکا ہو، لیکن نتیجہ وہی، خالی ہاتھ اور خالی نظر۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ اگلے ہی لمحے صوفے کی پشت سے سر گرائے آنکھیں مودے بے ترتیبی سے ایک ہی پوزیشن میں نیم تراز جب بشیر نے اس کی اسی حالت میں رہتے ہوئے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو اس کے بالکل سامنے مؤدبانہ انداز میں دونوں ہاتھ آگے کی جانب باندھے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ خالی نظروں سے کچھ دیر وہ بشیر کو تکتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا اور کف لنکس کھولتے ہوئے گویا ہوا، نہیں یار بھوک نہیں ہے مجھے، تم ایسا کرو میری گاڑی پچھلی سیٹ پر ایک فائل رکھی ہوگی وہ لے آؤ جا کر۔ اس نے ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھائی، جس کو بشیر نے آگے بڑھ کر تھاما اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر صوفے پہ پڑا کوٹ اور سینٹرل ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر سست روی سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چائے پیو گے؟ آج صبح سے ہی وہ طبیعت میں عجیب بوجھل سا پن سا محسوس کر رہا تھا، جس کے باعث آفس میں وہ پوری توجہ سے کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر احسن کی طرف چلا آیا کہ شاید طبیعت کچھ بہل جائے، لیکن احسن کے ساتھ معمول کی باتیں کرنے کے بجائے وہ بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتا رہا۔ نہیں موڈ نہیں ہے، اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب دکھائی دے رہے ہو، آج رات بھر جاگتے رہے ہو؟ احسن نے نیند کی کمی کے باعث اس کی سرخ پڑتی آنکھوں تھکے سے وجود کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً اس نے محض ایک نظر اٹھا کر احسن کو دیکھا، پھر دوبارہ ہاتھ میں پکڑے پیپر ویٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔
جس کو وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے کا شغل فرما رہا تھا۔ شیریں آنٹی نے جو ایڈریس دیا تھا وہاں گئے۔ اسے مستقل خاموش دیکھ کر احسن نے اگلا سوال کیا، جس پر اس نے پیپر ویٹ ٹیبل پر رکھا اور دھیمے مگر دکھ بھرے لہجے میں گویا ہوا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ 2 ماہ پہلے ہی وہ وہاں سے کہیں اور شفٹ کر گئے ہیں۔ وہ تفکر سے پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ جو اب وہاں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں شفٹ ہوئے ہیں؟ احسن کمپیوٹر آف کر کے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بتانے پر احسن بھی ایک لمحے کو مایوس سا ہو گیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ قدرے عام سے لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں یار، اور ویسے بھی مہران انکل نے بتایا تھا نا کہ پچھلے مہینے۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ احسن کے پاس سنے بغیر ہی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ عدید احسن کے روکنے پر پلٹ کر سوالیہ سے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے یار، یوں اچانک ہی چل پڑے؟ میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو بتاؤ۔ احسن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور اس کے سامنے آ کر بولا، نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس دل گھبرا رہا ہے۔ جھوٹ مت بولو، احسن نے اسے 2 ٹوک کہا اور پھر چپ ہو گیا۔ پھر آزارہ لہجے میں بولا، اور کیا کروں احسن، 2 سالوں سے پاگلوں کی طرح پورے شہر کو چھان رہا ہوں، لیکن ان کا اتا پتہ ہی نہیں اس کا۔ جس نے جہاں بتایا وہاں لمحے سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، مگر خالی ہاتھ گھر لوٹتا ہوں۔ کسی بھی رشتہ دار سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے وہ۔ آخر ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں؟ اور بہت دل گرفتہ دکھائی دے رہا تھا۔ احسن نے تسلی آمیز انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیتے ہوئے بولا، تمہاری لگن سچی ہے عدید، اور تم دیکھنا انشاءاللہ اسے ضرور پاؤ گے۔ احسن کی بات پر وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، تھوڑی واک بھی ہو جائے گی، کم آن۔ اس کا موڈ بحال کرنے کی خاطر احسن زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر آفس سے باہر لے آیا۔ تم جرمنی کب جا رہے ہو؟ کھانا کھانے کے دوران احسن نے پوچھا۔ کل صبح کی فلائٹ ہے، پانی کا گلاس منہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے بتایا۔ اور واپسی کب ہوگی؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، بٹ میں بھی مہینہ لگ جائے، اس نے جواب دیا۔ اتنے دن خیریت تو ہے؟ احسن 1 مہینے کا سن کر حیران رہ گیا۔ ہاں خیریت ہے، جرمنی تو ماما کے بلانے پر جا رہا ہوں۔ وہ کئی دن سے مسلسل فون کر رہی ہیں اور جرمنی آنے پہ اصرار کر رہی ہیں، سو میں نے سوچا مل کر واپسی پہ آسٹریلیا چلا جاؤں گا۔ وہاں سے کل کال آ رہی ہے، 2 ہفتے بعد میٹنگ ہے، تب تک ماما پاپا کے پاس وقت گزار لوں گا۔ بس دعا کرنا یار وہ انٹرنیشنل کمپنی آرڈر پاس کر دے۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا اور اب احسن کو اپنی نیکسٹ پلاننگ سے آگاہ کر رہا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ اب کافی حد تک ریلیکس تھا۔ ہاں یار، بالکل، انشاءاللہ تمہیں ضرور ملے گا اور تم کامیاب ہوگے۔ بل پے کرتے ہوئے احسن نے صدقے دل سے دعائیہ انداز میں کہا تو وہ ممنون نظروں سے احسن کو دیکھنے لگا، جو اس کا سب سے بڑا خیرخواہ تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے احسن نے اسے گھر ڈراپ کیا۔ احسن اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا، تب بھی اس کی اداسی اور پریشانی کو بھانپ کر اسے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ احسن اپنی اس کوشش میں اکثر ہی کامیاب ہو جایا کرتا تھا، جیسے کہ آج وہ جب بھی اس کی تلاش کرنے کے بعد تنہا گھر لوٹتا تو دنوں تک اپنے ٹوٹے دل اور وجود کو بکھرنے سے بچانے کی کوشش میں ہلکان رہتا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب سے وہ شیریں آنٹی کے بتائے پتے پر گیا تھا اور وہاں کوئی نشان نہ پا کر واپس آیا تھا، دل عجیب سی کیفیت میں گھر گیا تھا، لیکن اب وہ پہلے کی نسبت خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں احسن کا شکریہ ادا کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو اسے مایوسی کی حد پر جانے سے پہلے واپس لے آتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آج بھی وہ غیر ارادی طور پر سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھ رہا تھا، اس امید پر کہ کہیں اچانک روڈ کراس کرتے، شاپنگ مال سے نکلتے یا پھر ٹریفک سگنل پر رکتی ٹیکسی میں سے کسی ایک میں وہ بیٹھی نظر آ جائے، لیکن ان 2 سالوں میں ایک بار بھی اسے دکھائی نہ دی۔ کاش ایک بار، صرف ایک بار میں اس سے مل لوں، پھر چاہے اپنا آپ گنوا کر بھی اسے پانا پڑا تو گریز نہیں کروں گا۔ اس کے بغیر تو اپنا وجود ویسے بھی بہت بے معنی لگتا تھا۔ ایک اس کی تلاش ہی تھی جو اسے جینے اور سانس لینے پر مجبور کر رہی تھی، ورنہ آفس آ چکا تھا، سوچوں میں گم کب آفس آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے فوراً گاڑی کو بریک لگائی
اور ونڈ اسکرین سے دکھائی دینے والے اپنے آفس کی بلڈنگ پر ایک نظر دوڑائی کہ اتنی محنت اور لگن کے بعد وہ شہر کے اس مصروف ترین ایریا میں اپنا آفس اور ملک بھر میں بزنس اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا، لیکن جس کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اسے کھو دیا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں اسے کھویا، وہ میرے پاس ہے اور رہے گی، اور ہمیشہ سے تھی۔ اس نے اپنے خیال کی سختی سے نفی کی، اسے کھونے کے احساس کہ وہ اپنے اندر کہیں محسوس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو جلدی سے اپنی سوچ کو رد کرتا فرنٹ سیٹ کی بیک پر رکھا اپنا کوٹ اٹھائے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی لاک کر کے ڈرائیونگ ایریا کو کراس کرتا بلڈنگ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ کے ذریعے تھرڈ فلور پر پہنچتے ہی اس نے بائیں ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ صبح کے 8 بجے تھے۔ وہ شروع سے ہی بہت پنکچوئل تھا، اس لیے ٹائم پر آفس پہنچنا اس کی عادت میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا پورا سٹاف آن دا ٹائم آفس میں موجود ہوتا تھا۔ آگے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے دایاں بازو پر رکھا کوٹ پہنا اور ٹائی کی نوٹ کو درست کرتا چند فاصلے کے موجود اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ جیسے ہی وہ اپنے آفس میں داخل ہوا، قدم رکھا، دائیں اور بائیں جانب بنے کیبن میں کام کرتے ورکرز ایک دم حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے سلام کرنے لگے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے آفس میں موجود تمام لوگوں پر طائرانہ نظریں دوڑائیں، پھر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا پر اعتماد انداز میں سر کے اشارے سے سب کے سلام کا جواب دیتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا کہ اچانک اس کی نظر دائیں جانب رو میں بنے کیبن میں ایک کیبن پر جا پڑی۔ بے ساختہ اس کے قدم وہی جم گئے۔ وہ محض لمحہ بھر کو ہی اسے دیکھ پایا تھا، اور اسی ایک لمحے میں جتنی بار اس کا دل زور سے دھڑک سکتا تھا دھڑک اٹھا تھا۔ سٹاف کی موجودگی کا احساس شدت سے غالب آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر اسی رفتار سے پروقار انداز سے چلتا ہوا وہ اپنے روم کا ڈور کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ کئی ثانیے تک دروازے کے ساتھ لگا رہا اور اس ایک لمحے کو سوچنے لگا۔ اس نے صرف چند قدموں کے فاصلے پر اسے اب سے چند منٹ پہلے دیکھا تھا۔ خود کو یہ یقین دلانا اسے بہت دشوار ہو رہا تھا، مگر یہ ایک حقیقت تھی، ایک خوبصورت حقیقت۔ بے ترتیب سانسوں اور سرشار وجود کو بامشکل سنبھالتے ہوئے وہ اپنی چیئر کے طرف بڑھ گیا اور کوٹ اتار کر سیٹ کی بیک پر پھیلا دیا۔ بھرپور خوشی اور خوش انداز میں چیئر پر بیٹھ گیا تھا، دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے، نظریں ایک نقطے پر مرکوز کیے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی ایک پل کو سوچتا اور محسوس کرتا رہا، جب بالکل اچانک اس نے اسے دیکھا۔ اسے اپنے بدن میں رواں خون تیزی سے دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے ابھی اور اسی وقت اپنے سامنے لا کھڑا کرے اور خود پر گزری اذیت کا احوال اسے کہہ سنائے، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شکایت ناراضگی کو ایک دم دور نہیں کیا جا سکتا، سو ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ اس سے بے حد خفا تھی۔ اس کا انداز اسے تھوڑی دیر پہلے اس کے چہرے کے تاثرات سے بخوبی ہو چکا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس کی روح کو تو جیسے اب قرار سا مل گیا تھا، سو جتن کر کے بھی اسے منانا پڑا تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ اب وہ اسے خود سے دور کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جو 2 برسوں سے یہاں سے وہاں اسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ تو اس کے بے حد قریب تھی، اس کے اپنے آفس میں۔ یہ احساس کس قدر خوشگوار تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ اس نے طمانینت بھرا سانس اپنے اندر اتارا اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا۔ مسکراہٹ خود بخود اس کے چہرے پہ بکھرنے لگی۔ اپنی یہ کیفیت اسے بہت ہی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تسلیمہ آنٹی نے اس کی شادی کر دی ہو، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہوا تو کیا کروں گا؟ چند دن پہلے کہے گئے احسن کے الفاظوں کی بازگشت اس کے ہلکے پھلکے ہوتے وجود کو ایک دم بوجھ تلے دبا ڈالا۔ جس وقت احسن نے یہ بات کی تھی تب ہی وہ لرز اٹھا تھا، اور اب تھوڑی دیر پہلے والا اطمینان اور اندر تک سرشاری کہیں معدوم ہو چکی تھی۔ لمحے بھر میں وہ حد درجہ پریشان اور مضطرب ہو کر رہ گیا تھا۔ اضطراب کے عالم میں وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا
اور بے چینی سے یہاں سے وہاں چلنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس کے بارے میں معلوم کرے۔ میں آئی کم ان سر؟ اسی اثنا میں 45 سالہ توقیر صاحب دروازے پر دستک دے کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگے تو وہ خود کو سنبھالتا دوبارہ اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ یس کم ان توقیر صاحب۔ وہ کل رات ہی آسٹریلیا کے ٹور سے واپس آیا تھا۔ اب توقیر صاحب اسے آفس سے متعلق گزشتہ 1 ماہ کے دوران ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جن کو وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی غیر موجودگی میں نے 2 امپلائیز کو کمپیوٹر سیکشن کے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ ان میں سے ایک جبران خان ہے جبکہ دوسری امپلائی ماہین عزیز ہیں، اور فیکٹری کے دونوں امپلائیز کا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ ماہین عزیز کے نام پر اس نے ایک دم چونک کر سامنے بیٹھے توقیر صاحب کو دیکھا جو فائل پر درج تمام پوائنٹس کو باری باری پڑھ کر سنا رہے تھے۔ یس آف کورس سر، توقیر صاحب نے خاصا پر اعتماد انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کا ڈیٹا بھجوا دیجئے، میں ان کو امپلائیز کے بورڈنگ ریکارڈز کو چیک کر لوں۔ باقی تفصیلات میں آپ سے بعد میں معلوم کروں گا۔ اپنے چہرے کے تاثرات اور اندرونی حالات کو بمشکل چھپاتے ہوئے اسے عام سے انداز میں کہا، پھر ٹیبل پر رکھے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ توقیر صاحب اٹھ کر چلے گئے جبکہ وہ اضطراری کیفیت میں چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے توقیر صاحب کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ توقیر صاحب ہاتھ میں دونوں ڈیٹا فارمز فائل میں اٹھائے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تو اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر فائلز تھام لی۔ تھینک یو توقیر صاحب، وہ اتنا ہی کہہ کر ماہین عزیز کی ڈیٹا فائل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ توقیر صاحب جا چکے تھے۔ میں MCS کر کے رہوں گی، دیکھ لینا۔ کوالیفیکیشن پروفائل میں درج ماہین عزیز کی کوالیفیکیشن پر نظر پڑتے ہی اس کے کانوں میں اس کی یقین سے بھرپور آواز سنائی دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی کمپیوٹر میں انٹرسٹڈ تھی اور اس لیے MCS کرنا چاہتی تھی، لیکن پھپھو بالکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ MCS کرے کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کی کمپیوٹر میں حد درجہ دلچسپی سے خائف تھی۔ اگر وہ MCS کرنے کا ارادہ کرتی تو یقیناً اس کی صورت کسی کو بھی دیکھنے کو نہ مل پاتی، لیکن وہ ماہین ہی کیا جو پیچھے ہٹ جائے۔ اس کے ارادے کی مضبوطی پر وہ دھیرے سے مسکرایا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر انتہائی عجلت میں مطلوبہ پروفائل پر پہنچتے پرسنل پروفائل میں موجود ازدواجی درجے میں اس کی نظر ٹھہر سی گئی۔ نہ جانے اسٹیٹس کے آگے کیا لکھا ہو، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا، آگے پڑھنے کی سکت خود میں پیدا ہرگز نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر میرڈ ہوئی تو؟ نہیں، اس خیال کے ساتھ ہی اس نے غیر ارادی طور پر ڈیٹا فائل بند کر دی اور تیزی سے سانسوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے لگا۔ وہ صرف میری تھی، میری ہی، وہ مضبوط لہجے میں خود سے مخاطب ہوا، پھر ٹیبل پر رکھی ماہین عزیز کی فائل کو دوبارہ اٹھا لیا اور اس بار اس کا دل انجانے خدشے کے تحت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن کبھی تو یہ کھلنا ہی تھا تو پھر ابھی کیوں نہیں، یہی سوچ کر اس نے فائل کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے اور کوالیفیکیشن فائل پر موجود ڈبے کی لائن میں ان میرڈ کا لفظ پڑھتے گویا اس کا دل اپنی جگہ آ رکا تھا اور بے ترتیب سانسوں کو ایک دم قرار مل گیا۔ اس کی انتہائی اطمینان بھرا سانس اس نے اپنے اندر اتارا، پھر زیر لب مسکراتے ہوئے فائل بند کر دی، ٹیبل پر رکھا، پھر دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھتے ہوئے چیئر سے مطمئن انداز میں ٹیک لگائے اسے سوچنے لگا جس کو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پایا تھا۔ اب اچانک اسے اپنے سامنے دیکھنے کی خواہش اس کے سینے میں مچلنے لگی تھی۔ وہ بے تابی سے سیدھا ہو بیٹھا تھا اور اس سے ملنے، اس سے باتیں کرنے اور اسے جی بھر کے دیکھنے کا طریقہ سوچنے لگا۔ مس کرن، ابھی پورا اسٹاف کو میٹنگ میں کال کیجیے، ایک ارجنٹ میٹنگ کرنی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کچھ سوچ کر انٹر کام پر اسسٹنٹ کو ہدایت دی، پھر اس کی فائل اٹھا کر پیپر پر لکھے اس کے نام کو محبت سے تکنے لگا، ماہین عزیز۔ اگلے 10 منٹ بعد جس وقت وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا، لمبی میز کے آمنے سامنے رکھی چیئرز پر کمپنی کا پورا اسٹاف برجمان تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو میٹنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کے سب یک لخت اپنی
اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے. پلیز بی سیٹڈ اس کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا. تو اس کے ڈائس پر پہنچتے ہی سب اپنی پرمیشن ملنے پر اپنی چیئرز پر بیٹھ گئے. آپ سب کو اچانک کال کرنے کا مقصد آپ کو انفارم کرنا تھا کہ آسٹریلیا کی جس کمپنی سے ہماری کمپنی کا 2 سالہ معاہدہ ہونا تھا ہو چکا ہے. وہ بڑی روانی سے انگلش لب و لہجے میں باری باری سب کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب تھا، جبکہ اس کے بتانے پر سب کے چہروں پہ خوشی پھیل گئی اور اس سمت سب ایک دوسرے کو اتنی بڑی مبارکباد دینے لگے تھے. اس دوران اس نے اپنے بائیں رو میں تیسری سیٹ پر بیٹھی ماہین عزیز کو بڑی محتاط نظروں سے دیکھا، جو ٹیبل پر رکھے پیپرز پر توجہ مرکوز کیے اپنے ارد گرد سے لا تعلق سی بیٹھی تھی. ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد دوسری نظر اس نے پورے اسٹاف پر دوڑائی، پھر دوبارہ اپنے سابقہ انداز میں گویا ہوا تو پورا اسٹاف اس کی طرف متوجہ ہو گیا. مجھے آپ کی محنت اور کمپنی سے آپ کی محبت آپ کے بہترین کام کی صورت میں نظر آ جاتی ہے، لیکن اس بار میں اگر ان دونوں چیزوں پر زور دے رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی کمپنی سے ہونے والا ہماری کمپنی کا یہ پہلا کانٹریکٹ ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سو میری آپ سے بہت زیادہ توقعات ہیں جن میں آپ کا پورا اترنا میرے لیے اور کمپنی کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہوگا. 15 منٹ کی اسپیچ دینے کے بعد وہ اپنی چیئر پر آ بیٹھا تھا. بے اختیار اس کے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. وہ فوراً نظریں جھکا گئی تھی. ماہین عزیز، آئی وانٹ ٹو ٹیک یور انٹروڈکشن اینڈ یور اوپینین اباؤٹ آر کمپنیز پلیز. میں آپ کا تعارف اور آپ کی اور کمپنی کے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں. اس کے مخاطب کرنے پر وہ لمحہ کی تاخیر کیے بغیر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت مطمئن انداز میں چلتی ہوئی اس کی چیئر کے بائیں جانب کھڑے ڈائس پر جا کھڑی ہوئی اور دھیمے مگر پر اعتماد انداز میں اپنا انٹروڈکشن کروانے لگی. بولتے بولتے اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جو ریوالونگ چیئر کا ہلکا سا رخ اس کی جانب موڑے، دائیں ہاتھ کی کہنی ٹیبل پر ٹکائے، بند مٹھی کو تھوڑی کے نیچے رکھے اس کے چہرے پر نظریں جمائے انتہائی بارفتگی سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا. اسے یوں میں مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر ایک لمحے کے لیے اسے اپنی آواز میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی، مگر جلد ہی اس نے اپنی آواز پر قابو پا لیا، انٹروڈکشن کمپلیٹ کیا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر جا بیٹھی تو اس نے فوراً میٹنگ اوور کر دی. ماہین عزیز، ایک ایک کر کے سب روم سے باہر نکل رہے تھے جب اس نے اسے پکارا. اس کی آواز پر بے اختیار اس کے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے. چند ثانیے بعد اس نے پلٹ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا جو ٹیبل پر رکھی فائل پر سائن کرنے میں مصروف تھا. اسی لمحے اس نے فائل بند کی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی. پھر چیئر چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا. کیسی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی. ٹھیک ہوں. اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اس نے مختصر سا جواب دیا. تمہیں یہاں اچانک دیکھ کے مجھے اس قدر خوشی ہوئی ہے. تمہیں مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی تو یوں سب کے سامنے مجھے کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کرتے. وہ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا. میں تمہیں کنفیوز کیوں کروں گا بھلا؟ میں تو جسٹ آفیشیل فارمیلٹی پوری کر رہا تھا. کیونکہ ڈائس پر کھڑے شخص کو مسلسل دیکھتے رہنا تمہاری کون سی فارمیلٹی میں شامل ہے مسٹر عدید مہران؟ ایک بار پھر اس کی بات پوری سنے بغیر وہ قدرے طنزیہ انداز میں بولی تو وہ اس کی بات پر ایک دم امڑ آنے والی مسکراہٹ کو دبا نہ سکا اور خاموش ہو گیا. پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد قدرے سنجیدگی سے گویا ہوا. تمہیں دیکھنے کا اور دیکھتے رہنے کا اختیار تو تم کیا خود میں بھی اپنے آپ سے نہیں چھین سکتا. کیونکہ تمہیں نہ دیکھوں تو سانس رک رک کر آنے لگتا ہے میرا. نہ جانے اس کے دھیمے لہجے میں کیا بات تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بھی نہ کہہ پائی. پھر خاصے چبھنے والے انداز میں بولی، جن کو دیکھے بغیر سانس رک رک کر آنے لگتا ہے نا، ان سے اتنا عرصہ دور نہیں رہا جاتا. مائنڈ اٹ. اتنا کہہ کر
وہ جانے کے لیے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ ایک دم رک گئی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ 5 سال تم سے دور رہا ہوں تو وہ صرف تمہاری وجہ سے، تمہاری مرضی کے مطابق کیا جو بھی کیا، کیونکہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ تو ایسے میں کیا کرتا، کہاں جاتا؟ میرا تو ہر راستہ تمہاری طرف ہی جاتا تھا اور تم نے میرے لیے ہر راستہ بند کر دیا۔ تم سے دور میں نہیں رہ سکتا تھا، تم سے دور نہیں ہوا تھا بلکہ تم نے مجھے خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا اور دکھ اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ میں نے کہا تھا تمہیں دور رہو اور تم ہو گئے دور، تو اب کیا پرابلم ہے؟ کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے اس ٹاپک پر؟ دور کیا تھا، کہا تھا نا تو دور ہی رہو، وہ قطعی انداز میں کہہ کر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی، اس کے باوجود اس کے الفاظ پر بے حد تکلیف ہوئی۔ اگلے کئی لمحے تک وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا، پھر آہستگی سے اٹھا اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ ماہین جب سے وہ آفس آئی تھی کچھ چپ چپ سی تھی، کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹیبل پر رکھے کھانے کو کھانے سے زیادہ غور سے دیکھنے پر اکتفا کر رہی تھی۔ جب فاطمہ بجو کی آواز، اس نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا۔ فاطمہ بچو زین کے لیے چولہے پر رکھے گرم دودھ کو گلاس میں انڈیل رہی تھیں۔ جی، اس نے ہاتھ میں لیا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا بات ہے، جب سے آفس میں آئی ہو کھوئی کھوئی سی ہو، خیریت تو ہے نا؟ بجو نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل خیریت ہے بجو، آپ پریشان مت ہوں، وہ مسکرا کر کہتی دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پریشان کیسے نہ ہوں، پہلے تم آفس سے آنے کے بعد ایک ایک گھنٹہ زین اور ہانی کے ساتھ کھیلتی تھیں، امی سے ڈھیروں باتیں کرتی تھی، لیکن آج ہاف ڈے تھا، اس کے باوجود تم… وہ دراصل بجو آج کام بہت زیادہ تھا، میں تھک گئی، بس اس لیے ٹائم نہیں دے پائی۔ وہ ان کی بات پوری سنے بغیر جلدی سے وضاحت دینے لگی۔ تو مت کیا کرو نا اتنا کام، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ تم ایسے کرو، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، شام کو فریش ہو کے اٹھو گی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں انگلیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ ارے یہ کیا، پہلے کھانا تو مکمل کر لو، اسے ہاتھ میں ایک نوالا کو پلیٹ میں رکھتے دیکھ کر انہوں نے ٹوکا۔ نہیں بچو، اب مجھے بھوک نہیں، اتنا بھی میں نے بہت مشکل سے کھایا ہے، رات کو فل ڈنر کروں گی آپ کے ساتھ، اوکے؟ اسے منانے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ چپ ہو گئیں۔ اچھا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جب سے اس کا سامنا ادیت سے ہوا تھا، وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ اتنے برسوں بعد اچانک اسے دیکھ کر ایک دم سے وہ سب یاد آ گیا جس کو وہ کب سے بھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگا کہ وہ تو کچھ بھی بھلا نہیں پائی تھی۔ سب کچھ پہلے دن کی طرح اس کے ذہن کے خاکے پر نقش تھا۔ ادیت مہران کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے اسکرین کی مانند چل رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت دن تھے وہ، جب میں اس کے ساتھ تھا اور صرف اس کا ساتھ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا جس کے باعث وہ اس سے اتنی دور چلا گیا کہ وہ کبھی تصور میں بھی نہیں کر سکتی تھی اس چیز کا۔ وہ قدموں سے چلتی کمرے میں موجود وہاں کھڑکی کے پاس آ گئی اور آسمان کو تکنے لگی۔ ماہین کہاں ہو تم میں کب سے تمہارا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، لیکن تم ہو کے نہ جانے کن خیالات میں گم ہو، میرا فون ہی ریسیو نہیں کر رہی۔ بالکل خالی ذہن کے ساتھ آسمان پر نظریں جمائے ڈھلتی شام اور فضا میں پرندوں کی بجتی پازیب کو سننے میں محو تھی۔ جب سویرا کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سویرا کی جانب دیکھا، جو ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے کو ٹیبل پر رکھ رہی تھی جو بجو نے اسے تھما دی تھی۔ یہی ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے؟ وہ سویرا کی طرف بڑھتی ہوئی مسکرا کر بولی، پھر اس کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے یوں اپنے گلے لگتے دیکھ کر
سویرا کو تشویش ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت پریشانی میں بے اختیار اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ سویرا اسے الگ ہوتے ہوئے بمشکل مسکرا کر بولی، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ کچھ ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ سویرا نے جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم بیٹھو نا، چائے پیو۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی اور ایک مگ سویرا کی طرف بڑھایا جس کو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی ٹینس کیوں ہو؟ وہ چائے کی گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہی تھی جب سویرا کو خود بدھ ہونے لگی۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر دن بھر کی رودات اسے سنا ڈالی، جس پر سویرا حیرت سے اس کو تکنے لگی۔ واٹ؟ سویرا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یو مین تم نے 1 ماہ پہلے جس کمپنی کو جوائن کیا ہے اس کو ادیت مہران آن کر رہا ہے؟ سویرا نے استفسارانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور مجھے یہ بات آج معلوم ہوئی ہے کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے آؤٹ آف کنٹری تھا اور اس کی غیر موجودگی میں توقیر صاحب جو کہ کمپنی کے MD ہیں وہی سب دیکھ رہے تھے۔ مجھے اسی لیے یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کمپنی کا آنر کون ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ اب جب مجھے پتہ چلا ہے تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ وائی؟ تم ایسا کیوں کرو گی ماہین؟ یہ جان کر سویرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو قدرے لاپرواہی سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر لگی کیوٹیکس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت پورے گھر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم ہی جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ گی تو تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آنٹی، فاطمہ، بجو اور ان کے بچے مریم سب تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور تم ہو کہ تو میں کون سا اپنی ذمہ داریوں سے انکاری ہوں؟ میں تو جاب چھوڑنے کی بات کر رہی ہوں۔ کیونکہ کیا؟ سویرا ایک بار پھر تیزی سے بات کاٹ کر بحث کرنے والے انداز میں بولی، کیونکہ جس کمپنی میں تم جاب کر رہی ہو ادیت مہران آن کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ریزن ہے تمہارے پاس اتنی اچھی جاب چھوڑنے کا؟ تو بتاؤ۔ سویرا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی، پھر آہستگی سے بولی، تم مجھے نہیں سمجھ سکتی سویرا۔ ہاں، تمہاری بیوقوفیوں کو میں واقعی نہیں سمجھ سکتی، لیکن یاد رکھنا یہ جاب چھوڑ کر تم بہت بڑی غلطی کرو گی۔ تمہیں پتہ ہے نا کتنی مشکل اور تگ و دو کے بعد تمہیں یہ جاب ملی ہے۔ اب اتنی آسانی سے اس کو چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے۔ ماہین اسے چپ دیکھ کر سویرا نے قدرے نرمی سے اسے سمجھایا، جو اب الجھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ اسے تذبذب کا شکار ہوتے دیکھ کر سویرا نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھوں کی مدد سے صاف کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، تم جانتی تو ہو اسے ہر روز فیس نہیں کر سکتی۔ میں اپنا بھرم نہیں کھونا چاہتی اس کے سامنے۔ بی بریو ماہین، وہ وہی ادیت مہران ہے جس کی موجودگی تمہیں پروٹیکٹ کرتی تھی۔ سویرا نے پیار سے اس کی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پرے کیا اور تیزی سے گویا ہوئی، وہی ادیت مہران ہی تو ہے۔ تو سویرا جبھی تو اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ جس طرح اس نے میرا مان توڑا میں کبھی بھلا نہیں سکوں گی۔ مجھے اس وقت بالکل تنہا چھوڑ گیا وہ جب مجھے اس کی ضرورت تھی، لیکن اب کوئی ضرورت نہیں مجھے اس کی۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھوں کو رگڑا تھا اور آنسو خود بخود گر رہے تھے۔ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر سویرا فوراً کچھ نہ بول سکی، پھر تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد اسے سمجھانے والے انداز میں قدرے نرمی سے گویا ہوئی، آئی انڈرسٹینڈ ماہین، لیکن میں پھر بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اس وقت ان سب باتوں سے ہٹ کر صرف اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو، اور سب سے بڑھ کر بالفرض اگر تم جاب چھوڑ دیتی ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلے دن ہی تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے؟ ایسے میں گھر کا کرایہ، گھر کا خرچہ، بچوں کی فیس اور مریم کی شادی، یہ سب کس طرح پاسبل ہوگا؟ پلیز سوچنا ضرور اس بارے میں۔ تم بھول جاؤ کہ تم کہاں جاب کر رہی ہو اور اس کا آنر کون ہے۔ سویرا کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے گھر والوں نے جتنی تکلیفوں میں گزارے تھے اس کا احساس
اب بھی باقی تھا، جبکہ اس جاب کی سیلری اتنی اچھی تھی کہ ایک ماہ میں بہت سی ضروریات پوری ہو گئیں، بچوں کے اسکول فیس سے لے کر امی کی دوائیں، اور مریم کے لیے تھوڑے بہت پیسے بھی پس انداز کر چکی تھی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، ماما انتظار کر رہی ہوں گی، سویرا سے سوچتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے آپ میں الجھ گئی تھی، کیا کرے کیا نہ کرے۔ اسی پوزیشن میں وہ کافی دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہی۔ سویرا کی باتوں نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہ سکی تو سر جھٹک کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ خالہ جانی وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی جب 6 سالہ ہانی اور 4 سالہ زینی سے پکارتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھے تھے۔ وہ فوراً ان کی جانب متوجہ ہو گئی اور انہیں اپنے قریب بٹھا لیا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ تھوڑی دیر پہلے والی ساری کوفت بھول چکی تھی۔ ان کی معصوم سی باتیں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھیں۔ خالہ جانی آپ میرے لیے ایروپلین لائیں گی نا؟ اور میرے لیے باربی؟ اچانک باتوں کے دوران زین اور ہانی باری باری اپنی فرمائشیں سنانے لگے تو وہ بے اختیار ان کے گالوں پر پیار کرنے لگی۔ جی ہاں ضرور لاؤں گی میری جان۔ ماہین امی کی میڈیسن لیتی آنا کل آفس سے واپسی پر۔ اس وقت بچوں کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کی طرف نسخہ بڑھایا مزید گویا ہوئیں۔ ماہین تم ان کی فضول فرمائشوں پر کان نہ دھرا کرو، ان کا بس چلے تو یہ۔ بچوں ایسی باتیں پلیز مت کریں، چھوٹی چھوٹی سی تو خواہشیں ہیں ان کی، جن کو میں پورا کر دوں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اس نے ان کی پوری بات سنے بغیر جلدی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ان دونوں کے لیے چھلکتی محبت کو بآسانی محسوس کر سکتی تھی، لیکن آئے دن کی فرمائشوں کے باعث وہ اکثر منع کرتی تھی۔ اس بارے میں وہ ان کی ایک نہیں سنتی تھی۔ میں اس سے کہتی ہوں ماہین کہ جی نہیں آپ کچھ نہیں کہیں گی، یہ بتائیں مریم کے سسرال والے کب آ رہے ہیں کھانے پہ؟ اس نے بات کا رخ پلٹا۔ اسی جمعے کو آ رہے ہیں، میں نے چیزوں کی لسٹ بنا دی ہے، صبح یاد سے لیتی جانا۔ میں چاہ رہی ہوں جمعے آنے میں بھی 2-3 دن باقی ہیں تو کچھ تیاری پہلے مکمل کر لوں تاکہ کسی پریشانی نہ ہو۔ آخر کو وہ لوگ پہلی بار آ رہے ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ جب سے مریم کی بات پکی ہوئی تھی امی اور بچوں بہت خوش تھیں۔ رضوان ہر لحاظ سے مریم کے لیے بہترین لڑکا تھا۔ امی اور بچوں دونوں جلدی سے جلدی مریم کی شادی کرنے کی خواہش مند تھیں۔ بچوں کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آپ بالکل فکر نہ کریں بچوں، انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا۔ آپ مجھے وہ لسٹ دے دیجئے، میں سارا سامان لے آؤں گی، وہ انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولی تو بچوں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے، میں ان حالات سے گزارا کرتے۔ نہیں بچوں، یہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ میں وہ وقت نہیں بھولی جب آپ چند 100 روپوں کی خاطر اسکول میں جاب کرتی تھی جس کی پرنسپل اتنی سخت تھیں۔ اس وقت اگر میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کو وہ جاب نہ کرنے دیتی، تو اب کون سا کرنے دیتی ہو؟ بچوں نے شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کرنے دوں، میں ہوں نا، پھر کیا ضرورت ہے کسی کو بھی کچھ کرنے کی؟ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انہیں جاب کیوں نہیں کرنے دیتی۔ ان کی کمر میں مسلسل رہنے والے درد نے جہاں انہیں ادموا کر چھوڑا تھا، اسے بھی اپنی ذمہ داریوں سے برابر کرا دیا تھا، وگرنہ ابھی تو وہ نہ جانے کیا کیا پڑھنا چاہتی تھی۔ لیکن بدلتے حالات نے اس کے اندر پنپنے والے سارے خوابوں کو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور کر ڈالا۔ کیا سوچ رہی ہیں بچوں؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر آہستگی سے سر نفی میں ہلا دیا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، صبح آفس بھی جانا ہے تمہیں۔ چلو ہانی زین آ جاؤ بیٹا، خالہ کو ریسٹ کرنے دو، اٹھو شاباش۔ وہ اسے کہہ کر ان دونوں کو مخاطب ہوئی جو اس کے قریب ہی بیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ اس کے کہنے پر فوراً بیڈ سے نیچے اتر آئے اور بچوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ہاتھ میں پکڑے اس نسخے کو تکنے لگی جو تھوڑی دیر پہلے بچوں نے اسے تھمایا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت پورے گھر کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تم یہ جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ گی تو تمہارے تمام گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آنٹی، فاطمہ، بچوں
ان کے بچے اور مریم سب تم پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور تم ہو کہ تھوڑی دیر پہلے کہے گئے سویرا کے الفاظ کے کانوں میں گونجے تھے۔ خالہ جانی آپ میرے لیے ایروپلین لائیں گی نا؟ اور میرے لیے باربی؟ زین اور ہانی کے معصوم سے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ ایک دم اس کے دل کو نہ جانے کیا ہوا، وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ٹھیک ہے سویرا، ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھول جانا چاہیے کہ میں کہاں جاب کر رہی ہوں، مجھے تو اپنے کام سے غرض ہونی چاہیے نا۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد مطمئن انداز میں بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے نیند دراز ہو گئی۔ چل یار، اب میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، ابھی اٹھ اور مجھے میرے فیورٹ ہوٹل میں کھانا کھلا۔ اٹھ چل، شاباش۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی احسن نے آواز بلند جوش سے معنی خیز انداز میں کہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنا چاہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے احسن کی جانب دیکھا۔ کس خوشی میں؟ کمال کرتے ہو یار، تمہیں تو میرے کہنے سے پہلے شاندار سی پارٹی کا اہتمام کر دینا چاہیے تھا میرے لیے، لیکن تم ہو کہ خوشی کی وجہ پوچھ رہے ہو۔ احسن شکوہ کرتے اس کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ واقعی نہیں سمجھ سکا تھا۔ 4 سال بعد تمہیں ماہین ملی اور تم خوشی کی وجہ پوچھ رہے ہو؟ اسٹرینج۔ احسن نے باقاعدہ طور پہ اسے گھورا۔ واٹ یو مین ملی ہے؟ وہ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے احسن کی طرف تصدیق کرنے والے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے ابھی صرف دکھائی دی ہے، ملی نہیں ہے یار۔ دکھائی دی ہے تو انشاءاللہ مل بھی جائے گی۔ تم دکھائی دینے کی ٹریٹ دو، جب ملے گی تو اس کے بدلے میں دیکھنے والی ٹریٹ لے لوں گا۔ تم سے کتنی بار ٹریٹ لیتا ہوں یہ تم دیکھو۔ احسن کی بات پر وہ آہستگی سے مسکرایا۔ تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے منزل قریب قریب ہی ہے نا۔ اتنے دنوں بعد اسے خوش دیکھ کر احسن کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں شاید تھوڑی دیر پہلے والی مسکراہٹ اس کے چہرے سے معدوم ہو چکی تھی۔ شاید کیوں، یقیناً کیوں نہیں۔ احسن نے چنبے سے اسے دیکھا، جس کے لہجے سے جھلکتی تکلیف وہ آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ یوں وہ میرے روم میں آنے سے بھی گریز کرتی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے اسے کنونس کروں۔ حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آئی تھنک تمہیں کچھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا اسے کنونس کرنے کے لیے، احسن نے کہا۔ کچھ زیادہ نہیں، بہت زیادہ، اس نے تب کر ایک بار پھر احسن کی تصحیح کرتے ہوئے کہا تو احسن اپنی ہنسی کو دبا نہ سکا اور بے ساختہ ہنس پڑا۔ تو اسے گھورے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں مجھ پہ غصہ آ رہا ہے نا، یا ماہین پر؟ سچ بتا نا یار۔ احسن دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے استفسارانہ انداز میں بولا۔ بہت بہتر ہوگا اگر تم اس وقت مجھ سے بات نہ کرو تو، اس نے اپنے کندھے پہ رکھے احسن کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے ناراضگی سے پوچھا۔ سوری یار، مذاق کر رہا تھا، غصہ نہ کھا۔ چل اچھی سی جگہ پر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ غصے میں کیا رکھا ہے؟ احسن نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے آرام سے کہا، پھر اسے باہر لے آیا۔ عدید یار، تم اسے کہیں باہر لے جا کر بات کرو، ہو سکتا ہے۔ بہت خوب احسن، بہت خوب، اس نے جلے جلے سے انداز میں اسے سراہا۔ وہ مجھ سے آفس میں بات نہیں کر رہی؟ غلطی سے اگر میں اسے نظر آ جاؤں تو مجھے اگنور کرتی ہے جیسے مجھے جانتی ہی نہ ہو، اور تم کہہ رہے ہو میں اسے کہیں باہر لے جاؤں؟ آئی ایم شیور وہ یہ سب میرے ساتھ باہر جانے کے لیے تو نہیں کر رہی نا؟ وہ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح کھولا تھا احسن کی اس بات پہ۔ سوری یار، میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ احسن اس کی حالت سے اچھی طرح محظوظ ہو رہا تھا۔ اسے یوں بات بات پہ چڑھتے دیکھ کر احسن کو خواہ مخواہ ہی ہنسی آ رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہے یار، یہاں گاڑی کیوں لگا دی؟ احسن نے ہنسی کو ایک دم بریک لگے۔ تم نے کھانا نہیں کھانا؟ اس نے بدستور اسی انداز میں احسن سے پوچھا۔ کھانا ہے یار، لیکن تم جانتے ہو میں چائنیز شوق سے نہیں کھاتا، پلیز تم مجھے اچھے سے ہوٹل میں لے چلو۔ احسن نے التجا کی۔
جس کو اس نے فوراً نظر انداز کر دیا۔ اتنی دیر سے لطف اٹھا رہے ہو میرے دوست، تھوڑا سا لطف اور صحیح۔ وہ جانتا تھا احسن کو چائنیز کھانا کچھ پسند نہیں، لیکن اب وہ احسن کی حالت سے مزہ لے رہا تھا جس کی شکل اتر گئی تھی، اور اب وہ اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو وہ مجھے دکھائی دی ہے، اس لیے یہاں لایا ہوں۔ جب وہ مجھے ملے گی نا تو پرومس یار شہر کے سب سے بہترین چائنیز ریسٹورنٹ میں لے کر آؤں گا تمہیں۔ چلو باہر آؤ، اب اس طرح بیویوں والی نظروں سے نہ دیکھو مجھے جو صرف شوہر کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، باہر نکلو۔ احسن کی حالت دیکھ کر وہ اب قدرے سکون میں تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بات بے بات اسے ہنسائے جا رہا تھا، جبکہ احسن مظلوم نظروں سے کبھی اسے اور کبھی اس ریسٹورنٹ کی بلڈنگ کو تک رہا تھا۔ بہت برا لگ رہا تھا نا میں تمہیں؟ ہنستے ہوئے احسن اس کے ساتھ اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بے چارگی سے بولا، تو وہ کھل کر ہنس پڑا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شگفتہ لہجے میں گویا ہوا، تم پوچھ رہے تھے کہ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے یا اس پر؟ تو مجھے اب سمجھ میں آیا کہ مجھے تم پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ لب اب کی بار ہنستے ہوئے احسن سے مخاطب تھا، اگر میری حالت تمہیں خوش رکھ سکتی ہے تو ہو جاؤ خوش۔ احسن ٹیبل پر رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے بولا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے مینیو کارڈ دیکھنے لگا۔ وہ کتنی ہی دیر سے ہاتھ میں پکڑی فائلز کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی جس میں سائن کروانا بے حد ضروری تھا، لیکن وہ اپنے اندر اس کا سامنا کرنے کی ہمت مجتمع نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت بھی شدید ضرورت کے باوجود وہ 2 بار اس کے روم کے باہر سے ہی واپس پلٹ آئی تھی۔ طوبیٰ وہ پریشان سی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی جب اس نے اپنی کیبن ڈور کے سامنے سے گزرتی طوبیٰ کو پکارا تھا، جو غالباً اسی کے آفس روم کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں، طوبیٰ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم سائن کرانے جا رہی ہو؟ طوبیٰ کے ہاتھ میں فائل دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، تو طوبیٰ نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں بولو، طوبیٰ نے کہا، یہ میری فائل پر بھی سائن کروا دینا پلیز، مجھے ابھی کچھ کام ہے اس لیے۔ نو پرابلم، میں لے جاتی ہوں۔ اس کی بات پوری طریقے سے سنے بغیر بھرپور خلوص کے ساتھ وہ مسکرا دی۔ اس کے ہاتھ سے فائلز لے کر آگے کی جانب بڑھ گئی تو اس نے سر شکر ادا کیا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ ماہین، کچھ ہی دیر بعد طوبیٰ کی آواز پر اس نے کمپیوٹر پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ سوری ماہین، میں سائن نہیں کروا سکی۔ ایکچولی عزیز سر بہت غصے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس کا کام ہے وہ خود چیک کروائے آ کر۔ طوبیٰ نے فائلز اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، پھر اسے کیبن کی طرف بڑھ گئی تو وہ شش و پنج میں مبتلا کافی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اپنے اندر ساری ہمت جمع کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر کب تک اس کا سامنا کرنے سے گریز کرے گی؟ جس وقت وہ ڈور ناک کر کے ادھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی، وہ ٹیبل پر لیپ ٹاپ میں انتہائی محویت سے نظریں جمائے ہوئے تھا۔ مے آئی کم ان سر؟